السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانا صغیرا۔ آج ہم سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 111 سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ اور جب اوحیت ہم نے الہام کیا الی الحواریین حواریوں کو ان یہ کہ آمینو تم ایمان لاؤ بھی مجھ پر وابی رسولی اور میرے رسول پر قالو تو انہوں نے کہا آمنا ہم ایمان لائے واشہد اور تو گواہ رہ بے اننا کہ بے شک ہم مسلمون فرما بردار ہیں۔ حوارین سے مراد عیسیٰ علیہ السلام کے وہ پیروکار ہیں جو ان پر ایمان لائے اور ان کے ساتھی اور مددگار بنے۔ ان کی تعداد 12 بیان کی جاتی ہے۔ وحی سے مراد یہاں وہ وحی نہیں ہے جو بذریعہ فرشتہ کے انبیاء علیہ السلام پر نازل ہوتی تھی، بلکہ یہ وحی الہام ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بعض لوگوں کے دلوں میں القاء کر دی جاتی تھی، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اور مریم علیہ السلام کو اسی قسم کا الہام ہوا جسے قرآن نے وحی ہی سے تعبیر کیا ہے۔ یہ بھی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر ایک احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حواریوں کو ان کے اصحاب و انصار بنا دیا۔ یہاں اوحی تو وحی سے مراد الہام اور دل میں القاء ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ۔ سورۃ القصص میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف وحی کی کہ اسے دودھ پلا، اور فرمایا وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا۔ سورۃ النحل میں اور تیرے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی کہ کچھ پہاڑوں میں سے گڑھ بنا اور کچھ درختوں میں سے اور کچھ اس میں سے جو لوگ چھپر بناتے ہیں، پھر ہر قسم کے پھلوں سے کھا، پھر اپنے رب کے راستوں پر چل جو مسخر کیے ہوئے ہیں۔ ان آیات میں وحی کا لفظ الہام کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ آیت نمبر 112۔ اس کالا جب کہا الحواریون حواریوں نے یا عیسیٰ ابن مریم اے عیسیٰ ابن مریم حل کیا یستطیع طاقت رکھتا ہے ربو کا تیرا رب ان ینزل یہ کہ نازل کرے علینا ہم پر
माइदातम मिनस समाई, दस्तरखान आसमान से। काला, तो कहा ईसा अलैहिस्सलाम ने, तकुल्लाह, तुम डरो अल्लाह ताला से, इन कुन तुम, अगर हो तुम, मुमिनीन, मोमिन। आयत नंबर 113। कालू, उन्होंने कहा, कालू, उन्होंने कहा, नुरीदु, हम चाहते हैं, अन्नकुला, हम खाएं, मिन्हा, उसमें से, वतत्मा इन्ना, और मुतमाइन हो जाए, कुलूबुना, हमारे दिल, वनअलमा, और हम जान लें, अन, ये के, कद तहकीक, सदक्तना, तूने सच कहा हमसे, वनकूना, और हम हो जाएं, अलैहा, उस पर, मिनश शाहिदीन, गवाह, शहादत देने वालों में से, यानी गवाह। आयत नंबर 113। काला, कहा, ईसा इब्न मरियम, ईसा इब्ने मरियम ने, अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, रब्बाना, ए हमारे रब, अनजिल, तू नाजिल फरमा, अलैना, हम पर, माइदातन, दस्तरखान, मिनस समाई, आसमान से, तकूनु, के वो बन जाए, लना, हमारे लिए, ईदन, ईद, ले अव्वालिना, हमारे पहलुओं के लिए, व आखिरीना, और हमारे बाद वालों के लिए, व आयातम मिनका, और निशानी तेरी तरफ से, वर्जुकना, और रिस्क दे हमें, व अंता, और तू, खैरुर राज़िकीन, बेहतरीन रिस्क देने वाला है। आयत नंबर 115। काल अल्लाह, फरमाया अल्लाह ताला ने, इन्नी, बेशक मैं, मुनज़्ज़िलुहा, नाजिल करूंगा वो दस्तरखान, अलैकुम, तुम पर, फमन, फिर जो शख्स, यकफुर, कुफर करेगा, बादु, उसके बाद, मिनकुम, तुम में से, फा इन्नी, तो बाजरूर मैं, ओ अज़िबूहु, अजाब दूंगा उसको, अजाबन, ऐसा अजाब, ला उअज़्ज़िबूहु, कि नहीं मैं अजाब दूंगा वैसा, अहादन, किसी और को, मिनल आलमीन, जहानों में से। माइदातन, ऐसे बर्तन, यानी प्लेट या ट्रे वगैरह को कहते हैं जिसमें खाना हो, इसीलिए दस्तरखान भी उसका तर्जमा कर लिया गया जाता है, क्योंकि उस पर भी खाना चुना होता है। सूरत का नाम भी इसी मुनासबत से है कि उसमें इसका जिक्र है। हवारियीन ने मजीद इत्मीनान कल्ब के लिए यह मुतालबा किया, जिस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अहयाए मौता के मुशाहदे की ख्वाहिश जाहिर फरमाई थी। यानी ये सवाल मत करो, मुमकिन है ये तुम्हारी आजमाइश का सबब बन जाए, क्योंकि हस्बे तलब मौजज़ा दिखाए जाने के बाद उस कौम की तरफ से ईमान में कमज़ोरी अजाब का बाइस बन सकती है। इसलिए ईसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें इस मुतालबे से रोका और उन्हें अल्लाह ताला से डराया।
اس سے معلوم ہوا کہ جن لوگوں نے وحی کے لفظ سے یہ استدلال کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اور مریم علیہ السلام نبیہ تھیں، اس لیے کہ ان پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی تھی، صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ یہ وحی الہام ہی تھی، جیسے یہاں اوحیت الی الحواریین میں ہے، یہ وحی رسالت نہیں ہے۔ اسلامی شریعتوں میں عید کا مطلب یہ نہیں رہا ہے کہ قومی تہوار کا ایک دن ہو جس میں تمام اخلاقی قیود اور شریعت کے ضابطوں کو پامال کرتے ہوئے بے ہنگم طریقے سے ترب و مسرت کا اظہار کیا جائے، چراغاں کیا جائے اور جشن منایا جائے، جیسا کہ آج کل اس کا یہی مفہوم سمجھ لیا گیا ہے اور اسی کے مطابق تہوار منائے جاتے ہیں، بلکہ آسمانی شریعتوں میں اس کی حیثیت ایک ملی تقریب کی ہوتی ہے، جس کا اہم مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس روز پوری ملت اجتماعی طور پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور اس کی تکبیر و تمہید کے زمرے بلند کرے۔ جہاں بھی عیسیٰ علیہ السلام نے اس دن کو عید بنانے کی جس خواہش کا اظہار کیا ہے، اس سے ان کا مطلب یہی ہے کہ ہم تعریف و تمجید اور تکبیر و تمہید کریں۔ بعض اہل بدعت اس عید مائدہ سے عید میلاد کا جواز ثابت کرتے ہیں، حالانکہ اول تو یہ ہماری شریعت سے پہلے کی شریعت کا واقعہ ہے، جسے اگر اسلام برقرار رکھنا چاہتا تو وضاحت کر دی جاتی۔ دوسرے یہ کہ پیغمبر علیہ السلام کی زبان سے عید بنانے کی خواہش کا اظہار ہوا تھا، اور پیغمبر بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے شرعی احکام بیان کرنے کا مجاز ہوتا ہے۔ تیسرے، عید کا مفہوم و مطلب بھی وہ ہوتا ہے جو مذکورہ بالا سطروں میں بیان کیا جاتا ہے، جبکہ عید میلاد میں ان میں سے کوئی بات بھی نہیں ہے، لہٰذا عید میلاد کے بدعت ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اسلام میں صرف دو ہی عیدیں ہیں جو اسلام نے مقرر کی ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، ان کے علاوہ کوئی تیسری عید نہیں ہے۔ یہ مائدہ خوان توام آسمان سے اترا یا نہیں، اس کی بابت کوئی صحیح اور صریح مرفوع حدیث نہیں ہے۔ جمہور علماء امام شوکافی اور امام ابن جریر طبری سمیت اس کے نزول کے قائل ہیں، اور ان کا استدلال قرآن کے الفاظ انی منزلوہا علیکم سے ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو یقیناً سچا ہے، لیکن اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یقینی وعدہ قرار دینا اس لیے صحیح نہیں ہے۔ صحیح نہیں معلوم ہوتا کہ اگلے الفاظ میں فَمَن یکفر اس وعدے کو مشروط ہونے کو ظاہر کرتے ہیں، اس لیے دوسرے علماء کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ شرط سن کر انہوں نے کہا کہ پھر ہمیں اس کی ضرورت نہیں، جس کے بعد اس کا نزول نہیں ہوا۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے ان آثار کی اسانید کو جو امام مجاہد اور سیدنا حسن بصری رحمہ اللہ سے منقول ہیں صحیح قرار دیا ہے۔ کہا ہے کہ ان آثار کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ نزول مائدہ کی کوئی شہرت عیسائیوں میں ہے، نہ ان کی کتابوں میں درج ہے، حالانکہ اگر یہ نازل ہوا ہوتا تو اسے ان کے ہاں مشہور بھی ہونا چاہیے تھا، اور کتابوں میں بھی تواتر سے یا کم از کم احاد سے نقل ہونا چاہیے تھا، واللہ اعلم بالصواب۔ ان آیات میں مائدہ کا قصہ بیان کیا گیا ہے اور اسی مائدہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے سورت کا نام مائدہ ہے۔
نزول مائدہ بھی اللہ تعالیٰ کا عیسیٰ علیہ السلام پر ایک احسان تھا۔ یہ چیز ان کی نبوت اور رسالت پر قطعی دلیل تھی۔ حواری جو اسلام لا چکے تھے وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھنے لگے کہ کیا تمہارے پروردگار میں اتنی قدرت ہے کہ ہم پر آسمان سے تیار شدہ کھانا نازل کر دے تاکہ وہ اسے کھائیں اور ان کے دل کو مزید اطمینان و سکون نصیب ہو، اور جس دن اس دسترخوان کا نزول ہو ہم اس دن جشن اور عید منائیں اور آئندہ بھی اس دن عید مناتے رہیں۔ حواریوں کے اس مطالبہ سے یہ بات کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متتابعین آپ کو اللہ تعالیٰ یا الہ یا تین معبودوں میں سے ایک نہیں سمجھتے تھے، بلکہ انہیں محض اللہ کا بندہ اور اس کا رسول سمجھتے تھے، ورنہ ان کے مطالبے کا انداز یہ ہوتا کہ کیا تم میں یہ قدرت ہے کہ ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان اتار کر دکھاؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا امتحان نہ لو، اس سے ڈرتے رہو اور اس کے فرما بردار بن کر رہو، اور فرما برداروں کا یہ کام نہیں ہوتا کہ وہ اپنے آقا کا امتحان لینا شروع کر دیں۔ لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہو گیا کہ ان کا مقصد صحیح ہے اور اپنے سوال پر مصر ہیں، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے دعا کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا اور نہایت خشوع و خضوع سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، ہمارے لیے آسمان سے ایک دسترخوان اتار دے جس میں اس جنت کی نعمتیں ہوں جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے، اور وہ دن ہمارے لیے اور ہمارے بعد آنے والی نسلوں کے لیے عید کا دن ہو، اور تیری کمال قدرت، صدق و وعدہ اور تیری طرف سے میری نبوت کی تصدیق کی نشانی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تمہاری دعا قبول کرتے ہوئے اسے تمہارے لیے اتاریں گے، لیکن اس کے بعد اگر ان میں سے کسی نے کفر کا ارتکاب کیا تو اسے میں تمام جہان والوں سے بڑھ کر عذاب دوں گا۔ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔